حسین سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آج لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی, ہم اس پہ اکٹھے ہی تھے, میں نے آپ کو دیکھا وہاں پہ ماشاءاللہ. تو آپ کیسے اس طرف آئے اور اس ایج میں اتنا کانفیڈینس, انگلش پہ اتنے گرپ, ریسرچ اتنی اچھی, یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ بیسکلی میں لوگوں کو ذرا اپنا تعارف کروانا چاہوں گا کہ مائی نیم از محمد اسنان. میں 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان ڈفرینٹ فیلڈس. میں ایک جرنلسٹ ہوں, ٹی وی چینلس کے اندر ایز اے ہوسٹ, ایز اے کو ہوسٹ, ایز اے گیسٹ مختلف جگہوں پہ گیا ہوں. ادر دین دیٹ آئی ایم آلسو اے رائٹر. میں کالمس بھی لکھتا ہوں, کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں ریڈیو جاکی ہوں, انگلش لینگویج کا ٹیچر ہوں. کافی زیادہ ٹائم سے کرتا آ رہا ہوں. 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اینڈ اٹس بن اے کوائٹ اے لانگ جرنی اینڈ بہت زیادہ ایک لمبی جرنی تھی کہ یہاں تک پہنچے اور آج لوگوں کے سامنے ہوں. لیکن یہ پاسبل کیسے ہوا؟ 3 سال کا بچہ, جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ 3 سال کے تھے. 3 سال کے بچے میں اتنا کانفیڈینس, آپ کی ٹریننگ کس نے کی؟ آج آپ ماشاءاللہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ کو کس نے ٹرین کی ہے؟ ویل میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے میری جرنی کے اندر. میرے اپنے ماں باپ تھے, میرے ٹیچرس تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا, جنہوں نے مجھے سمجھایا, اور بھی بہت سارے ایسے شخصیات تھے جنہوں نے مجھے مدد کی ٹو بیکم دا پرسن دیٹ آئی ایم ٹوڈے. میرے ماں باپ تھے, انہوں نے مجھے سکھایا دیٹ ہاؤ ٹو بی بیٹر. کیونکہ ایک بچہ کتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا, بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے بڑا بندہ بیٹھا ہے, میرے سامنے کوئی بڑی شخصیت بیٹھی ہے. بچہ تو فری ہوتا ہے, اس کے ذہن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بس اس سے بھی بات کریں گے, اس سے بھی بات کریں گے. تو وہ انداز مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, بٹ وقت کا تقاضا تھا. وقت جب گزرتا ہے خود بھی بندہ تھوڑا میچور ہوتا جاتا ہے, زیادہ سیکھتا جاتا ہے, اور وقت کے ساتھ ٹیچرز بھی اچھے ملے. میری خوش قسمتی تھی کہ اتنے اچھے ماں باپ ملے, اتنے اچھے ٹیچرز ملے, اور پھر ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ میں کام کروں جس طرح یوٹیوب, فیس بک, اور پھر آپ جیسے شخصیات ملی جن کی طرف سے مجھے اپرچونٹیز ملی. آپ ماشاءاللہ اتنی جلدی میچور ہو گئے ہو. اب میں تھوڑا سا یوتھ کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے ہاں تو 20 25 30 سال کے ہو کے لوگ میچور نہیں ہوتے, ان کو مقصد کا نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا ہوئے ہیں, کیوں زندہ رہ رہے ہیں, صبح کو کیوں اٹھ رہے ہیں, رات کو کیوں سو رہے ہیں. یہ تو 30 40 سال 50 سال کی عمر کے لوگوں کو نہیں پتا. یہی چیز جو ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ کیوں ڈپریشن کے اندر ہوتی ہیں, کیوں خفا ہوتی ہیں, ان کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے. میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کیا کرنا چاہتا ہے فیوچر کے اندر, وہ کہتے ہیں یار بس جو بھی کر لیا کر لیں گے, جو بھی ہم لوگ کر سکے کر لیں گے. بٹ ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کیوں کی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. زندگی کے اندر جس کا مقصد ہو وہ کچھ بڑا کر دکھاتے ہیں. میں یہاں پر ایک کانسیپٹ کی بات کرنا چاہوں گا, ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے. میں خود بولتا بھی ہوں چائنیز جاپنیز, تو اسی وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ ہے نون ایز اکیگائی. چائنا کا اوور آل آپ چائنا کے اندر جائیں تو لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ بہت زیادہ لمبا جیتے ہیں وہاں پر, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس اکیگائی ہوتی ہے. چائنا, جاپان, آپ ایسے ملکوں کو جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا, کوریا, ساؤتھ کوریا, یہ سارے ایسے ایشین کنٹریز ہیں جو کہ بہت پرانے وقت سے ہیں, اور ان کا یہ کانسیپٹ اکیگائی بیسکلی کیا ہوتا ہے. اکیگائی کیم فرام دا ٹریڈیشنل جاپان, اور اکیگائی شروع میں ٹریز کے بارے میں کہا جاتا تھا, دا ٹریز ہیو اکیگائی, پلانٹس. پھر کہا گیا کہ نہیں, اکیگائی ہر لیونگ کریچر کے اندر ہوتی ہے. ہر جیتا جاگتا ایک کریچر جو زندہ ہے اس کے اندر ایک اکیگائی ہوتی ہے. اکیگائی کیا چیز ہوتی ہے؟ اکیگائی ہوتا ہے زندہ رہنے کا ایک مقصد, زندہ رہنے کا ایک وجہ. جب آپ کے زندہ رہنے کی وجہ نہیں ہوگی تو آپ کیسے رہیں گے؟ جس پیڑ کے پاس اس کا مقصد ہی نہ ہو, جس پیڑ کے پاس, وہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ دنوں کے اندر. کچھ بارش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پر جو ٹری بہت ٹائم تک رہتا ہے, جو مصیبتوں کو جھیلتا ہے, بٹ اسے پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, سو وہ دیکھیں آج کل 100 سال تک ٹریز رہتے ہیں. ایسے بہت سارے ٹریز ہیں جو کہ 100 سال تک ہوتے ہیں. سو اکیگائی ٹریز سے اوریجنیٹ ہوا. پھر کہا گیا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک اکیگائی ہوتی ہے, ایک پرپز ہوتا ہے. میں زندہ ہوں, میں اٹھتا ہوں, میں صبح خوش ہوتا ہوں. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کے اندر, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. صبح اٹھو, ناشتہ کرو, فارغ بیٹھو. پر جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں, میں یہاں پر امیروں کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ ان کی جابز ہوتے ہیں, بزنسز ہوتے ہیں, تو ان کے ہیڈ ایک زیادہ ہوتے ہیں. فارغ بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہیڈ ایکس نہیں, اس کے پاس ڈپریشن ہوتا ہے.
آج کل آپ جائیں تو ایوریج بندے کے پاس ہر دوسرا بندہ کہے گا مجھے ڈپریشن ہے, مجھے سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, مجھے انزائٹی ہے, مجھے بہت سارے مسئلے ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر, ان کو کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں زندگی کے اندر. میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے آج کے دن کے اندر, میری پوری باڈی کے اندر درد ہوتا ہے, پر پھر بھی جب رات کے وقت میں سوتا ہوں, سوچتا ہوں کہ میں نے اتنی زیادہ محنت کی, تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں کچھ تو کر کے دکھا دیا. دنیا سے لیتے سب لوگ ہیں, دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. آپ دینے والے بنے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کو کچھ دیں. جب آپ دنیا کو دیتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پٹھان ہیں, تو کیونکہ پٹھان عام طور پہ میں تو بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ بہت محنتی قوم ہے, بڑے مخلص, اپنے کام کے ساتھ بڑے مخلص, کوئی بھی کام مل جائے کام کرتے ہیں. وہ اس چکر میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں بس ڈائریکٹلی CEO کی کرسی ملے گی تو جو کام مل جائے کرتے ہیں. میں پوری دنیا گھما ہوں, پٹھانوں کو میں نے ہمیشہ سکسیسفل دیکھا, محنتی لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو پٹھان زیادہ تر بزنس مین ہوتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے بزنس مین ہوتے ہیں. پٹھان اس لیے کیونکہ وہ یہ چیز نہیں مانتے کہ بڑا یا چھوٹا کام ہوتا ہے, کوئی بھی کام انہیں مل جائے وہ شروع کر لیتے ہیں. وہ شروع کر لیتے ہیں. میں اپنا ایگزامپل دوں گا تو مجھے اس چیز میں شرم کبھی نہیں آئی کہ جب میں لوگوں کو کہوں کہ میں چھوٹے سے ریڈیو, پرائیویٹ ریڈیو کے اندر کام کرتا ہوں, مجھے اس میں شرم نہیں آئی کہ میں نے جو ہے بڑے بڑے اینکرز کو کہا کہ کرنٹلی میں رپورٹر ہوں, میں رپورٹنگ کرتا ہوں, بٹ میں جرنلسٹ ہوں. سو دیکھیے میں نے سب کچھ کیا, چھوٹے سے چھوٹا کام, بڑے سے بڑا کام. میں خود بھی ایک وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, پھر ٹیچر بن گیا, بہت کچھ میں نے کیا زندگی کے اندر. اور ابھی آپ اسٹڈی بھی تو کر رہے ہو نا ساتھ ساتھ؟ جی بالکل, جی بالکل. کیا کر رہے ہو؟ میں کرنٹلی میں مختلف کورسز کر رہا ہوں, وچ از ڈفرینٹ کورسز فرام ابراڈ, فرام کیمبرج, فرام ہارورڈ. میں خود ہارورڈ میں ٹیچر بھی ہوں, بٹ ادر دین بینگ ٹیچر میں وہاں سے مختلف کورسز کر رہا ہوں جس طرح میں نے کیے بھی ہیں پاسٹ کے اندر, وچ از سیلٹا, ڈیلٹا, CIT, DIT اینڈ DPEL, CPEL. یہ مختلف انگلش لینگویج, کمپیوٹر ایٹسیٹرا مختلف کورسز ہوتے ہیں. سو میں یہ سارے کورسز کر رہا ہوتا ہوں, اور اس کے علاوہ عام طور پر تو انگلش لینگویج.